ایک تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے. دوسرا یہ کہ میں گزارش کروں گا کہ ہم اگر اپنی نشستوں پر, حالانکہ میرے علم میں ہے کہ کل فلسطینی بچے کے لیے لکھی ہوئی لوری یہاں پڑھی گئی ہے, حضرت ندیم سید صاحب نے اپنی ابتدائی کلمات میں وہ نظم آپ کو سنائی ہے, لیکن ہم اگر ایک چند لمحوں کے لیے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں اور اس کا براہ راست تعلق اس کتاب کے موضوع سے بھی ہے, تو غزہ اور فلسطین کے بچوں میں. Actually, ladies are fluent in 3 languages which are spoken and understood in Faisalabad. But I mean, we will have a bilingual conversation so that people like myself who want to ask anything in Urdu or even Punjabi. So thank you very much, sir, for writing this book. Raza Rabbani صاحب کا تعارف آپ سب کے سامنے ہے, لیکن بہت ہی مختصراً کہ یہ ان کا ایک طویل ان کی تاریخ ہے, نظریاتی تاریخ ہے, اور مجھے بہت اس بات پہ خوشی ہے اور ایک پریولیج ہے کہ ہمارا وہی ایک if not the same but a similar ideological background, بائیں بازو کی اور مزدوروں کی اور محنت کشوں کی تحریکوں سے ان کا تعلق رہا. 18ویں ترمیم اور جو پارلیمنٹری جو کمیٹی اور کمیشن جو بنا تھا, جس نے پاکستان میں وفاقیت کو مضبوط کرنے کے لیے اور پاکستان کی جو ایک وفاقی شکل ہے جس میں تمام پاکستان کے صوبوں اور علاقوں میں رہنے والوں کے معاشی اور سماجی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے, اور طاقت کا مرکزہ جو ہے وہ اسلام آباد سے منتقل ہو کر صوبائی دارالحکومتوں اور پھر آگے چل کر, جہاں شاید ہم اتنے کامیاب ابھی تک نہیں ہو سکے 10-12 سال میں, لیکن جو بلدیاتی حکومتوں تک وہ چلا جائے. وہ رضا صاحب اس کے چیئرپرسن رہے, چیئرمین سینٹ رہے ہیں اس کمیٹی کے ساتھ ساتھ, اور اس سے پہلے ان کا ایک اور میں سمجھتا ہوں جو بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے وہ ایک انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ ہے. پاکستان میں مزدوروں کے حقوق اور ان کی اجتماعی سوداکاری کی جو ایجنسی ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے اور اس پہ زور دینے کے لیے تو ان کی کاوشیں کوششیں جاری رہی ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ نے کل جو سینٹ میں ہوا ہے اس کا حال پڑھا ہو تو اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, کیونکہ آج جس ان کی شخصیت کے جس پہلو پر ہم بات کریں گے اور جس کتاب پر ہم بات کریں گے اس کا تعلق ادب سے ہے. یہ کتاب The Smile Snatchers سن 2020 میں سنگ میل سے لاہور سے شائع ہوئی اور فوری طور پر یہ توجہ کا مرکز بنی, چونکہ میں نے اسی وقت پڑھی تھی یہ کتاب 2020 میں, اور ایک اسی طرح کی مجلس میں اس پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا. یہ کچھ پروفیٹک سی کتاب ہے. یہ ہم جن بچوں کے لیے جن کی یاد میں اور جن سے اظہار یکجہتی کے لیے ابھی اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے, یہ اس کتاب میں کچھ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. تفصیل یہ خود بتائیں گے. جو ظہیر کا کردار ہے, جو ایک آرٹسٹ ہے, اس کو بچوں سے بہت پیار ہے اور بچوں کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے خواب میں جو یہ جنگ زدہ علاقوں کے جہاں یہ بدترین بہیمانہ تشدد وانٹن وائلنس آپ دیکھتے ہیں, جب وہ ان کو نظر آتا ہے تو وہ اس کے خواب میں وہ بچے آ کے اپنا حال سنانا شروع کرتے ہیں. اور وہ چونکہ ایک آرٹسٹ ہے اور کوئی بہت کامیاب آرٹسٹ نہیں ہے, لیکن اس کو بس رنگ کرنا ہی آتا ہے, تو وہ ان کے کینوسز پینٹ کرتا ہے. اچھا, یہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے, اور اس قدر یہ میں سمجھتا ہوں کہ آرگنائزرز کو فیصل آباد لٹریری فیسٹیول کے میں مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس کتاب کو چنا, جو کہ اگرچہ کوئی 3-3.5-4 سال قبل اشاعت پذیر ہوئی ہے, مگر وہ اتنی ریلیونٹ ہے آج کی صورتحال سے. اور صرف فلسطین اور غزہ میں تو اس وقت ایک قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں جو سرمایہ دارانہ نظام اور اجارہ دارانہ سرمایہ داری اور اس کی مسلط کی ہوئی جنگوں کے نتیجے میں جو بچوں کا حال ہے, جو ان کی ماؤں کا حال ہے, وہ آپ کو سب یہ کتاب آپ کو ایک لیول پہ
ایک طرح سے ٹچ کرتی ہے. تو میں آپ کی طرف آؤں, میں نے بڑی لمبی تقریر کر دی, میں نے پورا موقع ان سے بدلا لیا ہے چونکہ میں ان کی وہ پی ٹی وی پارلیمنٹ میں تقریریں سنتا ہوں لمبی لمبی. تو یہ راز صاحب یہ بتائیے کہ آئی مین واٹ واز دا انسپریشن اینڈ وائی ڈڈ یو ڈیسائڈ ٹو رائٹ آن children's smiles being snatched and who's snatching them, and then you took اس میں آپ نے ایک آرٹسٹ کو انٹروڈیوس کیا. تو what was the thought process or the creative process behind it? سب سے پہلے شکریہ حارث, اور تمام ساتھیوں کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے سوال پوچھا, اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو موٹیویشنل فیکٹر تھا وہ بچوں کی جو ایک ریالٹی ہمارے سامنے آ رہی ہے, لیکن اس کو نہ تو کینوس کے اندر, نہ میڈیا کے اندر, اور نہ ہی لٹریچر میں اس طریقے سے ہائی لائٹ جو ہے وہ کیا گیا. سٹوریز دیکھتے رہے, پڑھتے رہے, اور بچوں کی جو فلائٹ ہے خاص طور پہ کانفلکٹ ریڈن ایریاز کے اندر, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سمجھا کہ اس میں یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں کہ کس طرح ایک کانفلکٹ اپنی جگہ ہے, لیکن اس کا جو ایک اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے, یعنی ایک پوری جنریشن جو ہے وہ اس کانفلکٹ سے کس طرح افیکٹ ہوتی ہے, اور یہ نظام کس حد تک ظالمانہ ہے کہ یہ ان چھوٹے معصوم بچوں کی جو اسمائلز ہیں, جو ان کے احساسات ہیں, ان تک کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتا. آپ نے گفتگو کے دوران یہ بات کہی کہ یہ ایک حد تک فیوچر کے اندر جو صورتحال پیدا ہوتی رہی یا ہونی تھی بچوں کے ساتھ, کتاب اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے, لیکن جب آپ غازہ کے اندر جو صورتحال پچھلے چند دن یا آج بھی ہے, تو میں جو فکشن ہے وہ ایک ریالٹی کے اندر, بلکہ ریالٹی سے بھی کہیں زیادہ this reality has overtaken this work of fiction. جی بہت شکریہ. ایک سوال یہ ہے کہ آرٹ یعنی فن, طاقت اور سیاست کا ایک ٹرائنگل ہے. یہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک مرتبہ سوال پوچھا تھا, یعنی آرٹ, پاور اور پالیٹکس. اس میں آرٹ کی اپنی ایک سیاست ہوتی ہے اور اس کی اپنی ایک پالیٹکس ہوتی ہے, اور ہمارے مثال کے طور پہ جو ادیب بھی ہیں اور جو سیاستدان بھی ہیں, لیکن پاور کے ساتھ آرٹ کی نہیں بنتی. آپ پاور میں بھی رہے ہیں, یا آپ اگر ذاتی طور پہ نہیں ہے تو آپ کی جماعت پاور میں بھی رہی ہے. تو how do you navigate, how do you rather not navigate but negotiate between the artist in you and the person who is a politician and the person who has also been in power? Well, first of all, I think that جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے تو پالیٹکس سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے, لیکن یہ دو کتابیں جو ہیں فکشن کی یہ سامنے آئی ہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس نے بہت حد تک میری معاونت جو ہے وہ اس کتاب میں کی, اور وہ معاونت اس طرح کی کہ it brought me closer to reality, because جو سیاست میں نے کی وہ ڈرائنگ رومز کی سیاست نہیں رہی, وہ ایک پولیٹیکل ورکر کی اور لوگوں کے ساتھ سیاست رہی. تو لہٰذا ایک ریئلسٹ اور ایک ریالٹی کا ٹچ جو ہے وہ اس کے
اس کی وجہ سے ابھر کے سامنے آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی موقع ملا کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ اور ورکنگ کلاس کے ساتھ وابستگی رہی, تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ آبزرویشن اور اس آبزرویشن کو اپنے ذہن میں رکھنے کی بھی بات جو ہے وہ سامنے آئی. سو آئی تھنک دیٹ از ہاؤ اٹ sort of combined together. جہاں تک پاور کا تعلق ہے, ایک تو میں ایز سچ اگر آپ کہیں تو پاور میں نہیں رہا. مے بی فار اے اسمال پیریڈ آف ٹائم I was a federal minister, but then I resigned. تو ایک وہاں پہ بھی پاور کے اندر بھی ایک ریزیلینس تھی, ایک ریوولٹ تھا against the system of which I am or was a part of. So I think کہ اتنی بڑی contradiction جو ہے وہ سامنے نہیں آتی. یہ کہ یعنی اس میں آراء تو بہت سے مشاہرین کی اور ہمارے جو ادب کے اور صحافت کے اکابرین ہیں ان کی آراء ہیں اس کتاب میں, مختصر آراء آپ نے شامل کی ہیں, لیکن آپ نے ایک کوٹ چے گویرا کا اور ایک آسکر وائلڈ کا لیا ہے. اب چے گویرا جو ہے وہ ایک آپٹیمزم, یعنی ایک اسٹرگل, اور اسٹرگل پیدا ہی اسی وقت ہوتی ہے جب آپ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں. بے شک آپ کی اپنی زندگی میں کچھ نہ ہو پائے لیکن اس کے بعد ہو جاتا ہے. اور آسکر وائلڈ ہم سب کا بہت ہی محبوب ادیب ہے, لیکن وہ اس کے ہاں ایک آئرنی ہے. اور اس کتاب میں بھی یعنی ایک طرف تو جدوجہد اور وہ سارے بچوں کا ایک پورا سلسلہ, لیکن کتاب جس جگہ ختم ہوتی ہے وہ کافی آئرونک ہے. تو وہ یعنی وہ کس طرح ہم اسے کس طرح سے دیکھیں کہ یعنی کیسے ان دو بالکل متضاد, اگر بالکل متضاد نہ بھی صحیح تو دو علیحدہ علیحدہ جو جذبے ہیں کہ ایک طرف آپ ایک ستم ظریفی ہے کہ یوں ہوا مگر یہ نہ ہو سکا اور آگے شاید ہو یا نہ ہو, اور دوسری طرف ایک پازیٹیوٹی اور ایک آپٹیمزم ہے جو چے گویرا کے یہاں ہے. تو آپ دنیا کے حالات کو اور ان دو جو مختلف نظریات ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں کوٹس اوپر نیچے درج ہیں ایک طرح سے کتاب کے انتصاب میں. میں سمجھتا ہوں کہ جی جو آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ در حقیقت ریالٹی جو ہے میرے نقطۂ نظر میں یہی ہے کہ ایک طرف تو یو ہیو ٹو اسٹرگل, آپ کو اپنی جد و جہد کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے, اور آپ نے اس بات پہ رضائل نہیں کرنا کہ جو اس وقت صورتحال ہے بس دیٹ از واٹ اٹ از اینڈ آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ ایز اے فیٹ. جو struggle ہے that needs to go on, and the irony in it is that that is what we are all surrounded with these days. And if you look at the entire situation, you would find that there are various conflicts that are taking place. Conflicts within and within society itself. Conflicts within the person and conflicts within society itself. لیکن اس میں ادب کی اگر پوری آپ ایک آپ کی جو وابستگی ہے وہ آپ کس سے سمجھتے ہیں, یعنی یہ تو ہے, یہ تو سب کیا ہوتا ہے, یہ کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں, تضادات ہیں, اندرونی تضادات ہیں, بیرونی تضادات سے آپ ڈیل کرتے ہیں, لیکن آپ کی وابستگی اور آپ کی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اسے کس طرح سے یعنی جو کون کس مکتب فکر سے, کس اسکول آف تھاٹ سے ان لٹریچر یو فائنڈ یور سیلف مور الائنڈ ود. I would not be in a position to identify that very frankly, because I am not a literary person to that extent that I would be able to say that I belong to one school of thought or another. But what I have been able to do or have tried to do is reflect what is within me, what is within my inner self, and bring that out.
But what have been your literary influences? I think to a great extent my literary influences have been Shakespeare has been there, and other writers of this nature. The classics. The classics. अच्छा, इसमें से अगर मैं गुजारिश आपसे करूँ कि कोई एक एक्सर्प्ट आप पढ़ के सुना दें ताकि कुछ फ्लेवर का अंदाज़ा हो जाए, जहाँ पे वो आप उसके बिल्कुल शुरू से भी हो सकता है और दरमियान से भी हो सकता है। मेरे ख्याल में बिल्कुल एंड अगर पढ़ लें तो वो हस्बे हाल भी है। आप एंड पढ़ लें, लेकिन एक जगह जहाँ आप एक बहुत मुझे जो इसमें बात दिलचस्प लगी और वो उससे पता चलता है कि आप मुसलसल उस इनकिसार की बात कर रहे हैं, हालांकि ये दोनों किताबें अवॉर्डेड हैं, पिछली वाली भी और ये भी, कि इसमें जो जहाँ आपने उसके स्टूडियो को और उसकी जुजियात बयान की हैं, ज़हीर का जो स्टूडियो है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, अगर उस वो एक पैराग्राफ और फिर आखिरी शुरू में एक जो है Where we are describing the studio. हाँ, where he enters his studio and there are palettes and there are canvases and there are thin wood palettes and the pigments and everything. और दूसरा जो है आखिर, तो उससे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि राइटिंग स्टाइल का भी हमारे सुनने वालों, देखने वालों को Excuse me. Zahir stops to purchase some art supplies before heading home. Lost in his thoughts, he turns off the two-lane road, hearing the similar crunch of gravel under the tires as he pulls into his narrow tree-lined driveway. The car comes to a stop before a garage with brown shutters that are drawn down. To the right is the main entrance of the house, while on the left are rickety wooden steps leading up to his studio, which is situated at a tree level where the light is plentiful. Zahid climbs the weather-beaten steps and opens the door of his studio. The air is filled with an aroma of paints, spirit, glue, canvas and wood. The room is in shambles, but for Zahid there is a system in the disarray. To one side, against the wall near a large window, is a cluttered table with a lazy Susan holding paints, gesso, glues and inks. Next to it is a paint-covered mug with the insignia of his old art school barely visible, into which have been thrust dozens of paint brushes of various types and sizes. Next to the mug lies a palette made of thin wood on which he arranges and mixes his pigments. Above the table is a bulletin board covered with torn green flannel. Here he has stuck photographs of his two sons and daughter, and as well as a postcard of the Mona Lisa, all secured with thumbtacks. The rest of the room is filled with desks, shelves, chests of drawers, and stacks of finished and unfinished landscapes, still lifes, street scenes, and sea scrapers. Different sizes of empty canvas and long narrow planks of wood litter all the surfaces and spill onto the floor. Tucked away in a corner is a bird's nest in which improbably a live pigeon sits. Thank you. इसका थोड़ा सा एपिलॉग का कुछ हिस्सा और if you want to your last chapter में ना मेरे को This is from the last chapter, which says, Ali, a diligent and well-dressed class 6 student, stands gazing at the portrait of a boy who was wounded in a landmine explosion that also killed his entire family. The orphan boy's expression is a curious mixture of pain and yearning.
Ali keeps looking at the image, seemingly unable to tear himself away. Then, without warning, the boy in the mural speaks. Why are you staring at me? He asks. Ali looks around quickly before the source of the voice registers. He turns on his heels, about to run away, when he hears the child in the mural call out, "Wait, don't leave, stay and be my friend." Ali cautiously looks back, finding himself again face to face with the portrait. Ali points his right index finger at the portrait and breaks the silence by saying, "How can I be friends with a rascal like you? You're dirty and have scratches all over your face. Were you caught? Were you naughty or did you tease the cat?" The boy responds insidiously, "Oh, don't you know? That means that nobody here is concerned about the children of conflict areas." Ali answers, "Okay, so you are a victim of war." "No, I'm not a victim of war. I'm not a victim." The boy retorts, "I'm strong. I'm a survivor." This is the conclusion, and this reads that that evening the city administration, so this, I'll just give a little quick background. Ali is holding Zahid is holding a exhibition of his artwork, and this is something like what is we are witnessing these days as well. That evening the city administration swings into action, arresting Zahid and seizing all his paintings. This act is met by a groundswell of public support for the artists. Crowds of protesters gather in front of City Hall, displaying their indignation through speeches and chants of "Free Zahid." The people refuse to disperse and go back home. Despite repeated instructions to do so, the city administration smells danger and fearing violence comes out. The city administrator smells danger and fearing violence comes out himself to address the throng. Within inverted commas, "My fellow citizens, please return to your homes. If you do not do so, we shall be forced to take strong measures to preserve public order. Please understand, this city doesn't need painters, writers, or poets. Zahid is trying to blame a few instances of childhood depression on our policies. His half-baked idea that an alliance of vested interests and ruling elites has led to the unhappiness followed by poverty, injustice, widespread war and displacement is mere fantasy. I ask you, my friends, do you see such things in our great city? If children are not smiling, it is through an act of God, not the actions of any government. This artist is a danger to society. He wishes to and our benefactors. Our friends may be waging war in some areas, but only for the good of humanity. Please go back to your homes. We will present Zahid to the court of law for disturbing the peace. I trust that he will soon feel the heavy hand of justice and no longer trouble us with his pointless portraits of children." As he turned to leave, the city administrator added, almost as an afterthought, "There are no smile snatchers here. The artist is only a visionary, but a madman." बहुत शुक्रिया. What I get from this book is that every child whose smile has been snatched
is in need of an artist, a madman or a mad woman. So یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اہم کتاب ہے اس لحاظ سے. ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ چونکہ آپ کا تعلق ابھی آپ نے خود بھی کہا اینڈ وی آل نو کہ آپ محنت کشوں کی تحریکوں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں اور وغیرہ 80 کی دہائی. ایک تعلق تھا اور یہاں ہمارے بہت سارے ایسے دوست موجود ہیں جو کہ اور کسی بھی ان کا سیاسی نظریہ کچھ بھی ہو لیکن ایک تعلق تھا پاکستان میں جتنی بھی جمہوری اور حقوق کی تحریکیں چلی ہیں ان میں ایک محنت کش صحافی اور ادیب کا تعلق تھا. یہ سوال میں اپنے تمام سینئر دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ تعلق کیسے ٹوٹ گیا. یعنی اس وقت لیبر آرٹسٹ اینڈ جرنلسٹ ان تینوں کا اس طرح کا تعلق ہمیں نہیں نظر آتا جس طرح ہمیں ماضی میں نظر آتا ہے. اور وہ تعلق اس تعلق کے مضبوط ہونے کے سبب سے ہم نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی ہی صحیح جمہوری تحریک میں حقوق کی تحریک میں کامیابیاں حاصل کی. اس تعلق کے ٹوٹنے کا سبب کیا ہے اور اسے کیا دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعلق کی آپ بات کر رہے ہیں اس تعلق کو جان بوجھ کے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کی ریاست نے توڑا ہے. اور یہ غالباً اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جس وقت ایوب خان کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد جب ضیاء الحق کی حکومت آئی تو ریاست نے 3 فورسز کو آئیڈینٹیفائی کیا جس میں طلباء تھے مزدور تھے اور انٹلیکچوئلز تھے. اور آپ نے پھر دیکھا کہ ایک کر کے ان تمام تینوں قوتوں کو ختم کیا گیا. سب سے پہلے طلباء تنظیموں کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کی گئی تاکہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ نہ ہوں اور اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے وہ ختم کر دی جائے. اینڈ دیٹ واز اے ڈیلیبریٹلی تھاٹ آؤٹ پالیسی آف دی اسٹیٹ. دین in a similar fashion the labor movement was infiltrated, and the labor movement was infiltrated to the extent that pocket unions used to be there before, but it was infiltrated to the extent that it has almost become extinct today. Less than 1%, and even those who are unionized are not politically motivated as we knew them to be politically motivated. اور اس کے بعد جو ایک کافی ہاؤس کلچر پاکستان میں تھا کہ جہاں پہ شام کو یا دوپہر میں انٹلیکچوئلز بیٹھ کے اور آپس میں گفتگو کرتے تھے اور ایک ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوا کرتا تھا اور جہاں سے ایک کاؤنٹر پیراڈائم جو ہے وہ ڈیولپ کی جاتی تھی اس کافی ہاؤس کلچر کو بھی جو ہے وہ ختم کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ نے ان تینوں قوتوں کو ختم کیا تو اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ جو کلچر آف ریزسٹنس تھا جو پاکستانی سوسائٹی کا ایک ہال مارک تھا وہ کلچر آف ریزسٹنس بھی بہت حد تک کم ہوا جس کی وجہ سے ایکسٹریم ریلیجس فورسز کو موقع ملا کہ وہ ابھر کے سامنے آئے. اس کا تدارک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ سے ریکنڈل کرنا پڑے گا کلچر آف ریزسٹنس کو. اور پھر کچھ صوبوں میں تو لاز انیکٹ کیے گئے ہیں اسٹوڈنٹ یونینز کو ریوائیو کرنے کے لیے, لیکن وہ صوبائی حکومتیں the pause that we یا سول ملٹری یا ملٹری بیوروکریسی کی وجہ سے وہ اس کو ریوائیو کرنے میں ابھی تک
नाकाम है। और इसी तरह लेबर के अंदर भी अब जिस तरह बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य की यलगार पाकिस्तान में हो रही है, उसमें लेबर मूवमेंट को भी मुतहरिक करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत आपको मुबारक हो इस किताब का। हमारे पास वक्त है, 2 सवाल हैं, तो एक खातून और एक साहब, और सवाबदीद मेरी है, जो पहले हाथ उठाया उससे 2 सवाल। जी प्लीज, द लेडी इन द सेकंड रो। कोई माइक्रोफोन है यहाँ पे? बट पीपल पीछे जो लोग हैं वो नहीं सुन पाएंगे ना। Just a quick question. You talked about hope and how struggle, in the midst of struggle, you need to have hope, right? I'm wondering if you still have hope for Pakistan's democracy. How do you feel about that? Well, thank you for that question. Yes, I have hope for Pakistan's democracy. We have seen times when during Zia's period, which was perhaps the longest and darkest period of martial law, not only in Pakistan but perhaps in the subcontinent. And the people showed resilience, the people struggled, and we were able to overcome. Today, the hybrid system is slightly different. Perhaps military supremacy over civilian supremacy was not as complete as it is today, but nonetheless I am optimistic because I believe that it is in the genius of the people of Pakistan that they will struggle for a democratic order, and that the federation, since Pakistan is a federation, the only method, the only way in which the federation can be saved is through a federal parliamentary form of government. Thank you. जी, आखिरी सवाल। My name is Vikas Hussain. If you can speak into the microphone, please. जी, my name is Vikas Hussain. सर, हम सुन रहे हैं ज़्यादा दौर की, डेफिनेटली आपने और आपकी पार्टी ने और आपके बहुत सारे साथियों ने बहुत ज़्यादा उसके अंदर कुर्बानियाँ दी हैं. But to what extent and till when we will be in a position to get over with that martial law, because अभी जो हम जिस situation में हैं, और you were the part of that parliament as well as the government, which basically denied the right of election to the people, which is very clearly which is very clearly stated in the constitution, should not be later than 90 days. And that is basically violation, and I think, if I am wrong, please correct me, it's in abeyance right now. Thank you. Thank you. I think it's a very valid question. जी राजा। जहाँ तक आपके पहले हिस्से सवाल के हिस्से का ताल्लुक है जनरल ज़िया के मार्शल लॉ का, जनरल ज़िया के मार्शल लॉ की बात उस वक्त तक चलती आएगी और चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान में मुकम्मल जमहूरियत जो है वो बहाल नहीं हो जाती। और उसकी वजह ये है कि आदमी को अपनी तारीख से सीखना है, और तारीख हमें ये बताती है कि जो दौर आगे का दौर जो आ रहा है वो बदतर होता जा रहा है, बेहतर नहीं होता जा रहा। दूसरी बात जो आपका सवाल था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। मैं उस पार्लियामान का हिस्सा था और आज भी उस पार्लियामान का हिस्सा हूँ।
لیکن شاید آپ کی نظر سے میری سٹیٹمنٹس گزری یا نہیں گزری، جس میں میری ایک کنسسٹنٹ پوزیشن یہ رہی کہ آئین کے تحت خاص طور پہ آرٹیکل 224A کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور 90 دن کے اندر انتخابات کو ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے۔ وہ میری پوزیشن پہلے دن سے تھی، وہی میری پوزیشن آج بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے جو پرپیچویٹ ہو رہی ہے، اور لیٹس ہوپ اٹ ڈز ناٹ گیٹ پرپیچویٹڈ till after the 8th of February۔ بہت بہت شکریہ خواتین اور حضرات۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے یہ کتاب ان تک نہیں پہنچی ہوگی۔ یہ دا اسمائل سنیچرز، یہ پاکستان کا جو اینگلوفون رائٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، انگریزی کا جو فکشن ہے، اس میں ایک یقیناً اہم اضافہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگلی مرتبہ جب رضا ربانی صاحب کو لائل پور تشریف لائیں گے تو ان سے 4 سوال ہوں گے، اور ان میں سے 2 پیورلی پولیٹیکل ہوں گے اور 2 ان کے ادبی کام سے متعلق ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کو، بہت مبارک ہو، اور بہت شکریہ آپ کو۔